ایک کافر کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستوں، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے بعد سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے پاس میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کر چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس میں سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے۔ پھر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس وقت اس روح میں مردے کی سڑی ہوئی بدبو آنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرنے لگتے ہیں اور وہ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام کافروں میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوالات کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ صحیح جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ سے شعلے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اتنی زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی بعد عمالی ایسی صورت میں آتی ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب کے مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ حضور پرنور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے بدبخت خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر تن کر چلتا تھا، تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امتحان اور آزمائش کا گھر ہو، تنہائی اور حیرت کا مقام ہو، جہاں صرف کیڑوں کی بوداہٹ اور تو نے میری پرواہ نہیں۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا آتا اور کہتا کہ اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا؟ تو پھر قبر یہ سن کر کہتی اچھا یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں اور اس کا جسم نور بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور اگر کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا اور فرما برداری کرتا تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں، اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا نیک بندہ بن کر آئے گا، وہ یہاں سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو گنہگار ہوگا، نافرمان ہوگا، وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے کھانا خراب، کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں اور تجھے یہ خوف دلایا نہیں تھا کہ میں تنگ اور تاریک اور بدبودار خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں، اور تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کرایا ہے؟ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب اور تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں اے شیخ، تو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا، اور تو ہم سے بعد میں آیا، پھر بھی تو نے اپنے سے پہلے آنے والوں میں عبرت حاصل نہیں، اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والا تو مر چکا ہے اور ان کے اعمال بھی پورے ہو چکے ہیں، چاہے اچھے اعمال تھے یا برے اعمال، مگر تیرے لیے تو بہترین موقع تھے، تو دارالاعمال یعنی دنیا میں تھا، اور برے اعمال کا تدارک نیک کاموں سے کر لیتا، تجھے تو کافی مہلت ملی ہوئی تھی، تو ان لوگوں پر غور کرتا جو کہ تجھ سے پہلے لوگوں کے کندھوں پر لد کر مٹی میں ملا دیے گئے، تجھے کس نے دھوکہ دیا اور تو کس مغالطے اور فریب میں پڑ رہا ہے؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے، جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ دوستو